بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے۔ اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق حکومت کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، مدد ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں، میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان علیہ السلام یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے، اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد وہ سو گئے تو حق تعالی شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا، حکمت عطا فرما دیا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادے کو نصیحتیں نقل کی گئی ہیں بڑی عجیب ہیں، وہ بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ من جملہ ان کی یہ بھی ہے کہ بیٹا، علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالی شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا، چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: اللہ تعالی شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے احتراز۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، اللہ تعالی شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا، رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالی شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اگلی ویڈیو میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل نصرت انسانیت کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔